حالت جنابت میں روزے کا حکم، کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے، البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی۔ بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مشزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں، اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ جو حرام ہے، ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنے ہاتھ کے ذریعے جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل سپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں سحری کے بعد، لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے۔ اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے۔ باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، جی انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے، تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں،
تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں, ان کو عادت ڈالیں, کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے. تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے, لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے. 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو, تاکہ ان کو عادت پڑے, بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑیں نہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں, مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو. تو بچوں کو, جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو رکھوانے چاہیے. سحری اور افطاری, اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا, کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری. بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے, تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں, ان کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے, سحری میں جو مرضی کھائیں, کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں, ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے, ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے, اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھانک کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا, اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے, غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں, جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا میں, ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ غنودگی نہیں آتی, اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں, وائٹامنز ہوتے ہیں, تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا ایسا, پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی, ذرا اچھی طرح کھا لو, اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا, اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے, راحت بھی ملتی ہے, طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ, وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں, بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں, بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں, پھل کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, ڈاکٹر بتائے گا آپ کو, میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا, پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا, تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان کدھر کو جا رہا ہے. رمضان میں یہ حال ہے, اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا, کم ہونے کے بجائے. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا, حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا, رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, لوگوں کو مل نہیں رہی, تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے, وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا, تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں, وہ حرام ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان, یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی. باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے. ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا, تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا, اور روزے بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, دعائیں بھی مانگیں, اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں, کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں
عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو اب روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہوں، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔